بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضل الرسل وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأولياء أمته وذريته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين کعبے سے بلاوا رہا ہے کعبے سے بلاوا لبیک کی صدا ساتھ لایا لبیک کی صدا احرام میں لپٹا بندہ عاجز سجدوں کا سہارا
نظارہ رہا ہے کعبہ ہے نظارہ رہا ہے کعبے سے بلاوا عرفات کی وادی گواہ ہے عرفات کی وادی گواہ ہے حاجرہ کا تقاضا رہا ہے حاجرہ کا تقاضا رہا ہے عرفات کی وادی گواہ ہے توبہ کا زمانہ رہا ہے کعبے سے بلاوا رہا ہے دل مانگ رہا ہے اب مدینہ الہی دل مانگ رہا ہے اب مدینہ کعبے سے مدینہ رہا ہے کعبے سے مدینہ رہا ہے کعبے سے بلاوا رہا ہے محبوب کا وعدہ رہا ہے خالق کائنات جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ المحسنات سرکار دو عالم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منقدہ بلند والا بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں دو جگہ کو مختلف آیات کریمہ تلاوت کرن کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ رب الجلال دی پاک بارگاہ وچ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ مینوں حق و سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سن کے ان دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے چند دنوں کے بعد
حج شریف بھی چند چڑھن والا ہے، جس دن اندر لوگ حج کرن جاندے نے، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور یہ حج انسان ہوتے پوری زندگی کے اندر ایک بار فرض ہے، اور اس بندے تے فرض ہے جن کو اینے پیسے ہیں نہیں کہ جن دن اتنے لگن تو بقایا جہاں اندر پچھلے گھر والے نے انہوں منگن کی لوڑ نہ پوے، اس بندے اتنے حج فرض۔ یہ مہینہ قربانی والا مہینہ بھی ہے، حج شریف کا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے، قربانی کا مہینہ بھی ہے۔ اگر میں اپنی زبان میں آکھاں تو گل انج بنتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی کی یاد کا مہینہ بھی ہے۔ لوگ سانو آتے نہیں کہیں جی نبی کا میلاد نہیں منانا، تسی ہر سال 12 ربیع الاول نوں جھنڈیاں لاندے ہو، ہر سال اپنی مسجد نوں سجاندے ہو، بڑے بڑے جھنڈے بڑے بڑے بینر فلیکس سجاندے ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ بس جے نبی کا میلاد منانا بھی ہے تو نبی تو ایک باری پیدا ہویا اور تسی ہر سال ہی میلاد کرتے ہو۔ میں آخیا مولوی جی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، دلیل تیری یہ ہے چلو نبی کا میلاد منانا ہے ایک سال ہی منا لو، اگے نہیں منانا چاہیے، کیونکہ نبی ایک باری پیدا ہویا، دوبارہ تو پیدا نہیں ہویا۔ میں آخیا مولوی جی قربانی کرتے ہو؟ الحمدللہ ہر سال قربانی کری دیے، بکرے بھی کری دینے، چھترے بھی کری دینے، دمبے بھی کری دینے، گاڑے بھی کری دینے، پانچے اونٹ بھی کر لی دینے۔ میں آخیا کن سنت ہے؟ یہ اللہ کے نبی ابراہیم کی سنت ہے، اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں آخیا ابراہیم نے کنے دمبے زندہ کیتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کنی باری دمبے ذبح کیتے؟ اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے کنی باری آئے؟ آخر ایک باری۔ میں کیا شرم نہیں آئی؟ ابراہیم ایک باری چھری پھیرے، اسماعیل ایک باری چھری تھلے آوے، تو ساری زندگی قربانی کرے تو میں جو اس نبی دا ذکر پیا کرنا جتے آتیاں دونوں ابراہیم منگیاں نے، اسماعیل منگیاں نے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہوں تسی مسئلہ بھولنا نہیں، جہاں 2 نمبر آ کے جائز نہیں انہوں کہنا ہوں قربانی بھی نہیں کرنی، کیونکہ نبی نے قربانی ایک باری کی چھری۔ بولو ذرا میرے نال، یہ ادھی تقریر تساں میرے نال کرنی ہے، تاں ہی میں نہیں بھول جانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جدو چلائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے کنی باری آئے؟ اچھی بولے جی ایک باری آئے، یہ چھری تھلے ایک باری آئے، یہ واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ جن کو پیسے ہیں وہ قربانی کرے گا، ہر سال کرے گا۔ انج نہیں ہو سکتا بھی چلو میں پچھلے سال کیتی سی ہوں میرا پتر کر لوے، میں پچھلے سال کیتی سی ہوں میرا دادا کر لوے، انج نہیں ہوتا۔ جن نے بھی کرنی ہے سب سے پہلے اپنی کرنی ہے، پیسے ہیں تو پھر دوجے دی کر لو۔ یہ اسی اج کل اپنے کو دین بنایا ہے، پھر اسی کہہ چھڑنی ہے مولویاں نہیں بنایا دین۔ وہ بھائی جے مولویاں کا دین ہوتا تو سانوں آج چھٹی ہوتی۔ کی خیال ہے؟ مولویاں کا دین ہوتا اج جمعے کی جگہ تے اتوار کر چھڑ دے، کہڑی ضرورت سی آؤں گی؟ یہ مطلب یہ ہویا کہ مولوی والا بھی وہی دین ہے، تہاڈا بھی وہی دین ہے، اور دین وہی ہے کہ جڑا حضور لے کے آئے۔ تو بہرحال گل دور نکل جانی ہے۔ ویسے میلاد شریف جڑا ہے وہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار۔ یہ ذہن میں نشین کر لو۔ لیکن اگر کوئی مناند ہے، پیسے انہیں اپنے جیب چ لائے نے، دیو انہیں اپنے پیسے نہیں پکائی ہے، چنڈیاں انہیں اپنے پیسے نہیں لائی نے، نال دے گوڑی نو پتہ نہیں کی مسئلہ۔ اور جن میں میلاد کی تکلیف ہے انہوں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ محلے میں جب شادی ہوتی ہے 4 دن تک چلتا رہتا، نصیب لال گارے گاتی رہتی ہے، وہ بھی ایک بار آ کے مسئلہ دس دینا سی، شریعت اجازت نہیں دینی۔ اور ساری رات پورا محلہ سون نہیں دیتا، ادو بھی آن کے کہہ چھڑنا چاہیے، یہ تو شریعت کی اجازت نہیں دیتی، ادو کہہ چھڑ دیا نہیں جی خوشیاں کہڑیاں روز آدیاں نے۔ میں آخیا اسی کہڑا روز ملا دیں، اسی تو حضور کا روز بھی میلاد منائیے تو پھر بھی تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر پورا دن، پورا سال، پورے دن، یہ سارا کچھ یہ
پھر بھی تھوڑا ہے حضور دی ذات پھر بھی آلہ آلہ بولے نے سب سے آلہ ہمارا نبی جن جنوانا پڑھ لوے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا جندہ جندہ کیتا دب کے بولے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ساڈا نبی ایتھے بھی دولا قیامت والا دن بھی دولا ہوئے گا ہر غیر تو غیر بھی اس گل تو من دے قیامت دا دیہڑا ہوئے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا نو سامنے کھڑا کر لوے گا اللہ رب العزت اپنے سونے محبوب اپنے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود علی کرسی تے بٹھا دے گا فرمائے گا سونیا آج مقام محمود دی کرسی تے بیٹھ جا اے دنیا والے نے بڑے بڑے پیغام کلے انہاں واسطے میں کتاباں بھی نازل کیتیاں انہاں دے اندر نبی بھی کلے انہاں دے اندر بڑے بڑے جناب علی اعلیٰ ترین انبیاء کرام بھی بھیجے اج دنیا نو دسنا چاہنے ہاں اے دنیا والیو جس نبی دا تسی اج انکار کر رہے تھی ویکھو اج سارے نبی بھی انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے پہ کھڑے قیامت دا دیہڑا کافر بھی اوتھے بے ایمان اوتھے مرزائی اوتھے قادیانی اوتھے مسلمان اوتھے یہود و نصارے اوتھے سارے اوتھے ہون گے لیکن مسلمانوں نو فخر ہوئے گا قربان جائیے رب تیری شان تو مہربانی کیتی ہوں غلام مدینے والے دا بنا چھڑے آئی موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے یا لائک وری جدے تراد اندر کے کیا ایک حکومت آئے گی عمل تھوڑا ثواب زیادہ عمرہ تھوڑیاں نیکیاں وڈیاں وڈیاں موسیٰ علیہ السلام نے زگیتی لائی کہ جس امت کا ذکر تو پہ کرنا ہے اے مینوں نہیں دیتا اللہ فرمایا موسیٰ نے تینوں نہیں دینی یا اللہ کنوں دینی ہے فرمایا انہوں دینی ہے جن دے ورگا دوجا کوئی نہیں سبحان اللہ بن دیا ایک باری اور موسیٰ علیہ السلام دینی ہے پر تینوں نہیں دینی یا اللہ کنوں دینی ہے فرمایا انہوں دینی ہے جن کا ثانی کوئی نہیں تو پھر آخرا پہ کر دنیا دے آیا کوئی تیری نا جدہ جدہ کی در دل نہ پڑھو انشاءاللہ مہربانی ہو جانی ہے دنیا دے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا دے آیا کوئی دنیا دے آیا کوئی تیری نا مثال دا اللہ کے سارے نبی ہو جمع ہو جو مسجد اقصی کے اندر نماز میرا نبی پڑھائے گا مقتدی تسی بن جاؤ آج فلسطین گزار کے سانو آخری اسی اجے تک بھی بائی کاٹ نہیں کیتے اجے تک بھی کوکو کولا نہیں چھڑی اسی سمجھنے ہیں جناب علی 100 روپے دی کی اوقات اسی آخنے ہیں جناب علی 20 روپے دی میز دا کی کمال ہے اگر ایک دکاندار میں جا کے آکھا ان دی دکان کے رولا پا دیا ان دا جناب علی گھیو 2 نمبر ہے ان دی چینی 2 نمبر ہے ان دا سارا مال 2 نمبر ہے وہ دکاندار تے کی بیتے گی وہ آکھے گا میری دکانداری پہ خراب کر دے آج تو بعد میری دکان تے گاہک کوئی نہیں آنا میں کہتی ہوں اپنی دکانداری کی فکر ہے فلسطین کے اپنے بچے کا فکر کیس کرنے وہ جڑے پیدائشی طور تے جم کے بعد میں بم پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے کوئی پتہ نہیں ایک چھوٹے جے خطے تے 20 لاکھ بندے رہ رہے ہوں
تیرے لاہور نال بھی چھوٹا ملک ہے، تیری لاہور کی آبادی زیادہ ہے، فلسطین کی عوام تھوڑی ہے، پھر بھی اتنا جگرا ہے، مسجد اقصی نہیں چھڈی، اس جگہ نو نہیں چھڈیا۔ میں پوچھیا فلسطین والے اے دن بم بجدے نے، اے دن اسرائیل نویں تو نویں بکواس پیا کردا ہے، چھڈ کے کیوں نہیں جاندے؟ فلسطینی آندے نے چھڈیا کیویں؟ اس فلسطین کا ذکر، مسجد اقصی کا ذکر رب نے قرآن وچ کر چھڑیا ہے، اور اب قرآن جو نہیں کٹیا، اسی فلسطین جو کیویں جائیے؟ بہرحال موضوع بڑے چھڑ گئے، گل لمبی نکل جانی ہے، سانو ضرورت ہے انہاں دے نال کھڑا ہے۔ اج اتنے پیا سی بڑی شدت، گرمی کا ٹمپریچر ویکھو، گرمی کی شدت ویکھو، گرمی کے اندر جناب عالی بندہ ٹھہر نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، پیاس بڑی شدید لگتی، بندے نو پتہ گھر جاواں میں اتوں جناب عالی شکنجی بنا لینی، فریج چوں پانی بھی لے لینا، اتوں جناب عالی برف بھی لے لینی۔ فلسطینہ میں جناب عالی کوئی امید نہیں، کرو پانی ملے گا، کرو فریج چوں جناب عالی برف ملے گی، پھر بھی تیرے کو برداشت نہیں ہوتی، قربان جاواں انہاں فلسطینیاں کولوں جہڑیاں اتنی گرمی وچ بھی جناب عالی اپنے قدم تے جناب عالی کھڑے نے، اسرائیل دی اکھاں وچ اکھاں پا کے اج بھی جواب دے رہے نے، اور دس رہے نے اسرائیلیو تسی جو کرنا ہے کر لو، اسی جناب عالی اے مسجد اقصی نہیں چھڈنی، مسجد اقصی ساڈی ہے، اسی مسجد اقصی دی تو برحال جناب عالی یہ سارے نبی مسجد اقصی وچ کٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی۔ یہ تو میں پیا گلا کرنا، حج دا مہینہ وہ مہینے جن دے اندر حج ہوندا ہے، حج فرض ہے زندگی دے اندر ایک باری، جن دے کول اتنے پیسے موجود نہیں کہ جناب عالی اونے دن اوتھے بھی رہ لوے، وہ دے گھر والے پیچھے جناب عالی فاقہ کشی دے اختیار میں ہو جان، انہوں نے کسی کو پیسے منگن دی ضرورت پیش نہ آوے، زندگی دے اندر اون دے حج فرض ہے۔ اج اگر کوئی بندہ مالدار ہے، دولت مند حج نہیں پیا کردا، اللہ اون دے ناراض ہے، اللہ رب العزت نے دولت کی چاہیے، اللہ نے دی دولت تے کوئی جناب عالی کوئی جناب عالی کوئی فکر فاقہ نہیں، اللہ رب العزت نے ان چیزاں تو بری ذمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت جی عطا کرنے والے اللہ چاہتا میں دیکھنا چاہتا اینوں میں پیسے دیتے نے، اے جناب عالی دنیا وچ زیادہ لاند ہے یا دین وچ زیادہ لاند ہے؟ حج دا مہینہ جن دے بارے اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے کعبے کا اس کے گھر کا حج فرض ہے، خانے کعبے کا حج جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جو بندہ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساروں جہانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے بے نیاز ہوں، اب وہ جو مرضی کرے گا۔ اب وہ حج کا موسم ہے، اس موضوع پر اسی انہیں تقریرہ نہیں کرنی کی نہ تسی سنیاں نہیں، اے بھی میرا ہوں اپنا بھی دل کیتا ہے میں آگا چلو حج کے موضوع پر گل کرنی چاہیے۔ حج بھی اسلام کا پنجواں رکن، پنجواں بولو ذرا، اسلام کا پنجواں توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام کے 5 رکن، انہاں وچوں پنجواں کی ہے حج۔ توحید و رسالت اللہ تعالیٰ نے ایک مننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننا، یہ توحید و رسالت۔ نماز بندہ جدو بالغ ہو جائے، جنہ چر اسرائیل علیہ السلام تو آنی ہوتی اونا چکر ہر دن 5 نمازاں، جنہوں پتا ہوتا بولو نا یار، ایڈا بھی کہنا میں تھوڑے کو زور پہ لانا بھی تسی تھک گئے بول بول کے، کنیاں فرض نے اچھی بولو ذرا، کنیاں 5 نمازاں فرض نے بالغ ہونے تو لے کے اسرائیل علیہ السلام دے آن تک ہر بندے مومن تے 5 نمازاں دن وچ فرض نے، یہ اسلام دا دوجا رکن۔ اس کے بعد آ گیا روزہ، رمضان دے روزے سال وچ 1 مہینے دے فرض، رمضان دے روزے سال وچ 1 مہینے دے فرض نے۔ زکات سال تو بعد جن دے کول اتنے پیسے ہون کہ اندر صحب نصاب ہو جائے اندر تے زکات فرض ہے، وہ بھی ایڈی لمبی چوڑی نہیں بنتی، 100 وچوں 2.5 روپیے بن گئے، اسی پھر بھی سوچی پہ چلے ہوئے ہوئے اینے جو بندے کی کمیٹی 2 لاکھ نکل آئے نا تو نال پھر کہندے لاکھ ہور نکل آتی
2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨੀ, ਉਧਰ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਧਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕੋ ਸਾਹਬ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਬ ਨਿਸਾਬ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਪਲਾਟ ਮਲਾਮ ਨੂੰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਲਾਮ ਨੂੰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿੰਦਾ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। بہرحال یہ پھر موضوع ایک نواں چڑھ جانا ہے، میں گل مکے لے کے چلا تو اللہ تعالیٰ فرماتا حج کی ہے جڑا بندہ طاقت رکھتا وہ کی ہے فرض۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ آسمانوں تو زمین سے اتاریا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ہم خانہ کعبہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی، اس کے بعد پھر طوفان نوح آیا، انہوں آسمانہ کو اٹھا لیا گیا، بس وہ ایک نشانی رہ گئی۔ میں بڑا مختصر کر کے ٹائم بچانا چاہنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے وہ نشانی دیتی، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی اللہ حکم ہوئے، فرمایا اے جڑا خانہ کعبہ ہے نا یہ میرا گھر ہے، یہ بناؤ۔ یہ مطلب ہے اللہ کا گھر بنانا نبیاں نے سنت، اچھی طرح بولے اللہ کا گھر بنانا کن دی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پہ آخر کنوں آخر اللہ اپنے نبی نو آخر کہ کی بناؤ میرا گھر بناؤ۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا وعدہ اللہ شریک ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے آنے بعد سب سے پہلے نبی نے جڑا کام کری دسایا نا کہ نبی تو سب سے پہلے جڑا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے سب سے پہلے مسیح بنانی ہے۔ کی بنانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے مسیح کی بنائی ہے، جن طرح مسجد قباء۔ تو یہ مطلب یہ ہے جڑا نبی بھی سب سے پہلے کام کرو کی کر دے مسجد بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا حکم بن گئی، پتھر کٹے کیتے شروع ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ جب بن گیا اور اللہ کا حکم سی ہوں میں کسی نے آخا بطور مثال جب پتر تک نہر علی پول تو انوار انفی صاحب نے کتاب دے وہ جو دے آن کے دسے گا تو صحیح نہ کہ دے آیا یا مینو ملے نے کہ نہیں ملے۔ اللہ رب العزت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گھر بنا لیا عرض کی تیرا حکم سی پہلے تو میں نہیں پوچھا بھی کیوں، میں کہ اللہ حکم ہے، اللہ دا حکم ہے کہ گھر بنا، یا اللہ گھر بن گیا ظاہری گل ہے گھر تاں بنائی دا کہ اندر وچ کوئی رہے، گھر تاں بندا ہے اندر کوئی وسے آن کے گھر تے وہی ہوتا ہے جن وچ کوئی نہیں وسدا وہ ویران ہوتا ہے۔ یا اللہ گھر بن گیا ہون کی کراں، اللہ فرماتا واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، انج کر ہن لوکاں وچ اعلان کر دے لوکو خانہ کعبے دا حج تہاڈے تے فرض، لوگو خانہ کعبے دا حج تہاڈے تے کی ہے فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم تیرا حکم میں منن واسطے تیار، میں اعلان بھی کر دوں گا پر میری نہیں آواز کتوں تک میری بات چلی جائے گی، 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل بٹ دنیا تے بڑی لمبی چوڑی تو بناونی، دنیا تے بڑی لمبی چوڑی بناونی، یا اللہ میری آواز کتوں تک جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اعلان تیرا کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے کناں تک پہنچانا میرا رب دا کام ہے۔ ایک بار پھر آخو یار اس نقطے کا ایک باری لطف پھر لو، میں پھر آخنا چاہتا اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل یہ یا اللہ حکم ہوئے فرمایا خانہ کعبہ بنانے، یا اللہ میں یاد اپنے پتر نال لے آؤ، حضرات گرامی بنان والا بھی نبی ہو، مستریاں دا کام بھی نبی پہ کر دے، مزدوری دا کام بھی نبی پہ کر دے۔ حضرات گرامی خانہ کعبہ تیار ہو گئے، عرض کی پروردگار عالم کون کیا ڈرے، فرمایا دنیا والوں کر کے اعلان کر دے اے دنیا والوں خانہ کعبہ بن چکی ہے، ان دا حج تہاڈے اوپر فرض۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی پروردگار عالم میں اعلان تے کر دینا پر پوری دنیا تے میرا اعلان کیویں پہنچے گا؟ اج تے سپیکر تے لاؤڈ سپیکر آ گیا، اج حضرات گرامی دور دور تک آوازاں پہنچائیاں گئیاں، اج حضرات گرامی موبائل آ گیا، پاکستان بہ کے جناب علی یو کے گل ہوندی پئی، پاکستان بہ کے چین دے اندر گل بھی ہوندی ہے، پاکستان بہ کے جناب علی لندن دے اندر یورپ دے اندر گلاں بھی ہوندیاں نے۔ میں اوروں دی گل کرنا جدوں جناب علی ٹیکنالوجی دا جناب علی سسٹم ہی کوئی نہیں، سائنس دا دور دور تک تعلق کوئی نہیں، حضرات گرامی دور تک آواز پہنچانے واسطے کوئی ذریعہ کوئی نہیں، ہن حضرات گرامی اللہ دا نبی
بیان ہے. یا اللہ میری آواز کتوں تک پہنچے گی؟ میں جنہ اچھی بول لاں گا 2 کلومیٹر چلی جائے گی, 5 کلومیٹر چلی جائے گی, ایک شہر ایک آبادی تک چلی جائے گی. یا اللہ آبادی تو بڑی لمبی چوڑی ہے, بڑے ملک بننے ہیں, بڑی دنیا بننی ہے. یا اللہ میری آواز کتوں تک جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نبی اعلان کرنا تیرا کام ہے. قیامت تک ہر بندہ جڑا پیدا ہوئے گا اون دے تک آواز پہنچانا میرا کام ہے. حضرات گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیتا, او دنیا والیو خانہ کعبہ بن گیا جے, ہن تواڈے اُتے دا حج فرض ہے. حضرات گرامی اج جڑا 2025 دے اندر حج کرن گیا انہیں بھی اعلان سنیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے, اے دنیا والیو حج فرض ہے. تے جدوں مور لگی ہے جڑا 25 وچ اج چلا گیا اج نے 26 وچ جانا ہے وہ بھی جائے گا. آواز پہنچانے والا عام کوئی نہیں, دنیا دار کوئی نہیں, اعلان کرنے والا اللہ دا نبی ہے. آواز پہنچانے والا خود رب خالق کائنات. حضرات گرامی حج والا بندہ جدو حج کرن جاندے سب تو پہلے جدو جناب علی جدے تو جاندے اپنی رہائش تو بعد جدو سب تو پہلے جاندے خانے کعبے وال جاندے اور پھر نظارہ ہی وکھرا ہوندا ہے. حضرات گرامی ہوندا نظارہ ہی والا ویکھن والا ہوندا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خانہ کعبہ جڑا اللہ دا گھر ہے, جنوں اللہ دے نبی نے بنایا, جنوں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے ابھی کرام درمیان اندر بنا دے رہے, پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا و اجداد وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانے کعبے نوں تعمیر کیتا ہے. حضرات گرامی جدوں بندے دی نظر خانے کعبے دی پیندی ہے, پہلی نظر خانے کعبے تے پیندی ہے, بندہ ہاتھ نہیں چکدا, بندہ دعا نہیں کردا, بندہ کوئی کلمہ نہیں پڑھدا, بندہ کوئی لفظ نہیں پڑھدا, کوئی تسبیح تحلیل نہیں کردا. میرے مدینے والے نے فرمایا جدوں بندہ مومن خانے کعبے تے نظر پاندا ہے اودی نظر پیندی ہے خانے کعبے نوں ویکھ لیندا ہے, اللہ اودی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈدا. اودی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. حضرات گرامی ذرا غور کر, جنوں اللہ دا نبی ہاتھ لاوے, جنوں اللہ دا نبی بناوے, جنوں اللہ دا نبی تیار کرے, اونوں کوئی ویکھے اودے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. تے جندا ہاتھ خود اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ آ جائے اور جیسا ابو بکر صدیق دے ہاتھ خود اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ آ جان, اونوں کوئی جنتی آکھے او بدبخت آپ جہنمی کتیاں چوں اٹھا تا ہو سکدے, میرے نبی دے سارے یار جنتی نے. سنی حضرات سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ساتھ 3 اور ابشرہ کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 4 حضور کی بیٹیاں ہیں. الحمدللہ قرآن میرے سامنے پڑھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ کے نبی کی 4 ہی بیٹیاں ہیں. گج بج کیا کھو ذرا کنیاں بیٹیاں نے حضور دیا؟ نہیں یہ کوانڈی ساڈے تے اعتراض کر دے تسی یہ نہیں پہ بول. حضور دیا کنیاں بیٹیاں؟ 4. جڑا ایک نو مننے 3 دا انکار کرے او مسلمان ہے, جڑا 3 نو نہ مننے او مسلمان ہے, او مسلمان ہے. مسلمان وہی ہو سکتا ہے جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں منے. جتنا مرضی تعدد گزار ہوئے, جتنا مرضی محقق ہوئے, مفسر ہوئے, وڈا صوفہ ہوئے, سانوں دے صوفے نال کوئی نہیں. اسی اون دے عقیدے نوں ویکھنے, ان دے دل وچ حضور دیاں بیٹیاں واسطیاں نے کہ نہیں. تو بہرحال گل پھر لمبی چلی جانی. خانہ کعبہ بنایا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے, تے جڑا اونوں ویکھے اون دے سارے گناہ معاف, تے جنہیں حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے اون دا کی کمال ہوئے گا. میں گل مکانا چاہنا, جڑا خانہ کعبہ دا حج کر لیندا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ خانہ کعبہ دا حج کر لیندا ہے
सही कर लेंदा है, सफा मरवा दी सही कर लेंदा है, आबे लमलम दा पानी पी लेंदा है, हज दे जिन्ने भी अरकान अरफात बिदा मुज़लफा ये सारे काम कर लेंदा है। सारे काम करके जदों फारग हो जांदा है अल्लाह दे महबूब ने फरमाया ओ गुलामा तू इवें पाक हो जांदा जिन्हों दी मां ने उन्होंने अज ही जमे। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह आपके कोल एक बंदा आ गया ते कहने लगा जी आप इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह फरमाया तो हज क्यों नहीं कर हज कर। और इमाम जलालुद्दीन सूती मेरे वर्गा का बंदा नहीं सी ना हैगा, कभी सुनता पढ़ दिया कभी छड़ दित्तियां, कभी नमाज कज़ा कर ली कभी टाइम से पढ़ दी। इमाम जलालुद्दीन सूती वो बंदा है जिन्हें 75 बार जागदे हजूर नूं वेखिया। तकरीर मुक गई हुण तुसीं जाग लवो, थोड़ा कुछ नहीं होने लगा। कितनी बार वेखिया उच्ची बोलो जरा, 75 दफा वेखिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जलालुद्दीन सूती आंदे एक बंदे नूं हज कर, वो कहने लगा जी मेरे को पैसे ही कोई मेरे को तुसी करा दो, तुसी उच्ची बोलो ना, तुसी हज करा दो। आपने फरमाया चलो मैं करा छड़ा। उदों जहाज नहीं सी होंदे, ऊंठां ते पैदल या बेड़े होंदे सन। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया मेरी तैयारी कर। कहने लगा जी ठीक है तैयारी कर लेने। हज दे विच एक महीना रह गया, बंदा आ गया इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह दे कोल आन के कहने लगा जनाब एक महीना रह गया मैनूं टोर छड्डो। आपने फरमाया तेनूं टोर देने तैयारी कर ले। वो बंदा फिर चला गया, फिर 15 दिन बाद आ गया, कहने लगा जी 15 दिन रह गए ने, बड़ा लम्मा चौड़ा सफर है, हज ते कल चला दिओ, एक काफला जा रहा मैं उहदे नाल चला जाना। आपने फरमाया तू तैयारी कर दी भी कल देने आ। फिर जनाब अली कोई 5 दिन रह गए, फिर आ गया, कहने लगा जनाब 5 दिन बाकी ने, लम्मा बड़ा सफर है, हुण ही हज ते कल दिओ। फरमाया तेनों कल देने आ, सबर कर। वो एक दिन रह गया, एक दिन रह गया, कहने लगा दूर एडा लम्मा चौड़ा सफर है, एक दिन बाकी है, हज ते जाना चाहना आपे तुसी क्या चाहो। मैं क्या पैसे कोई नहीं, तुसी आख्या मैं करा देना अज, हुण तुसी कल नहीं पे, हुण मैं किवें जावां, जे नहीं सी कलना ते आंदे ही नहीं सी कलना ते हामी ना पढ़दे मैं तेनों करा देना, इंज ही करना सी ते आखदे ही ना। आपने फरमाया गुस्सा ना कर, की चाहना हज करना चाहना जी, बिल्कुल हज करना चाहना। फरमाया बेली अखां बंद कर ले, उन्हें अखां बंद कर लिया। 2 मिनटां के बाद इमाम जलालुद्दीन सूती जिन्हें 75 बार तेरे मेरे नबी ने देखा, 2 मिनटां के बाद फरमाया अखां खोल। उन्हें जो अखां खोलियां वेख्या खाने काबे दा तवाफ पिया करदा। जो खाने काबे दा तवाफ हो गया, सही हो गई, जनाब अली शैतान नूं कंकरियां वज गईयां, सारे अरकान पूरे हो गए। इमाम जलालुद्दीन सूती फिर मिले, फरमाया हाँ बेलिया हुण चंद दिन इत्थे रहने कि घर जाने, चंद दिन इत्थे रहने कि घर जाने। कहते बाबा जी निक्के निक्के नुच्छे बच्चे ने, जिवें इत्थे लिआंदा जे इंज ही लै जाओ। फरमाया अखां बंद कर, उन्हें फिर अखां बंद कर लिया। 2 मिनटां बाद फरमाया अखां खोल, अपने घर दे बूहे दे अगे। अल्लाह वाले जानते ने किवें होया, पर साडा ते अकीदा हो सकदा है जिन्नू रब शाना देवे, जिन्नू रब ताकतां देवे वो सब कुछ ही कर सकदा है। हजूर अगर उंगली दा इशारा करन ते चन्न टोट टुकड़ी हो सकदा है, हजूर जनाबे आली उंगली दा इशारा करन चन्न वापस आ सकदा है। ये सारियां गल्लां करन वाला अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह अपने नबियां नूं अपने नेक बंदियां नूं ये मौजज़ा अता फरमा छड्डदा है। पता चलिया ये हज करना मुसलमानां दे फर्ज है, जिंदगी दे अंदर एक बार फर्ज है, हज करना चाहिए, क्योंकि हज अंबिया दी इजाद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे उत्थे कदम लगे ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे नूं बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप दी जनाब अली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सईदा हाजरा सफा मरवा ते दौड़ियां। अल्लाह दा हज करो, वेखो ते सही जिथे नबी दी बीवी दौड़े, तुहाडे ते जरूरी है तुहानूं भी भजना पैना। पता चलिया जेड़ा काम अल्लाह दे नबी दी बीवी करे वो साडे वास्ते जरूरी हो जाती है, ते जेड़ा काम अल्लाह दा नबी आप करे वो कितना जरूरी है। नबी ने सारी जिंदगी दाढ़ी नहीं कटाई, तो तुसी भी जरा सोचो, नबी ने सारी जिंदगी नमाज कज़ा नहीं की,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਕਲਮਾ ਜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜੋ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ